جميل الثناء جزيل العطاء مجيب الدعاء يميم الإحسان سريع الحساب شديد العقاب عليم العذاب عزيز السلطان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومرشدنا ومولانا محمد أفضل البشر محمد أكمل البشر محمد إمام الأنبياء محمد إمام الأتقياء محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين قال الله تعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے محترم بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور یکم ربیع الاول ہے، یعنی اس مہینے چاند کی یہ پہلی تاریخ ہے۔ سرکار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا، مدینے میں جو پہنچا وہ ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ آقا کریم علیہ السلام 13 سال مکی دور، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، عمر کیا تھی؟ 40 سال۔ میرے نبی نے بچپن سے نہیں بولا کہ میں نبی ہوں، البتہ یہ ہے کہ آپ کے اخلاق، آپ کے انداز، آپ کا رہن سہن، آپ کے معاملات اور لوگوں سے الگ تھلگ تھا، لیکن میں نبی ہوں، میرے نبی نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا۔ 13 سال مکی زمانہ میرے نبی نے گزارے، کو غالباً 125 لوگ مسلمان ہوئے 13 سال کے اندر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال وہاں محنت کیے، اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ میرے حبیب آپ مدینے کی طرف چلے جائیں، آپ ہجرت کر جائیں، اس لیے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے پہلے ایک مرتبہ ہجرت کے کہا، مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کے لیے گئے تھے، اور دوسری مرتبہ مدینے کی طرف۔ کچھ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے، ابو سفیان اور اس زمانے کے جو ابھی تو مسلمان نہیں ہوئے تھے، بڑے بڑے یہ لوگ تھے، یہ بھی وہاں حبشہ میں پہنچ گئے، ہرقل کے پاس، جو بادشاہ اس کا نام ہرقل، اس کے پاس پہنچ گیا تھا۔ بخاری کے اندر بڑی تفصیل موجود ہے، تاکہ وہ لوگ یہاں پہ ان کو پناہ نہ دے۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف۔ 26 سفر تھا، دن اور رات 27 سفر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سفر کے لیے نکلے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی میرے نبی کے آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ آقا نے پوچھا صلی اللہ علیہ کہ ابو بکر یہ کیا کرتے ہو، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جب دل میں خوف آتا ہے کہ سامنے سے کوئی وار کر دے گا تو میں سامنے کی طرف آ جاتا ہوں، کہ اگر وار پڑے، نقصان ہو، خراش آئے، زخم لگے، جان دینی پڑے تو ابو بکر سامنے۔ پھر مجھے خوف ستائے کہ میرے محبوب کو کوئی پیچھے سے تکلیف نہ پہنچائے، پیچھے سے حملہ نہ کرے تو میں پیچھے چلی جاتا ہوں، یا مجھے خوف آ جائے دائیں طرف کوئی تکلیف دینے والا تکلیف دے سکتا ہے، دائیں طرف، اسی نیت سے پھر بائیں طرف۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر میں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے کی وجہ سے میرے نبی کے پاؤں مبارک زخم ہو گیا، غار ثور آ گیا۔ اب اس غار کے اوپر چڑھنا ہے، ایسے عام حالت میں بندے کو چڑھنا مشکل ہوتا ہے، ایک دن جائیں گے انشاءاللہ ہم سب دیکھیں گے، چلنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک زخمی۔ صدیق نے کہا آقا کندھا حاضر ہے، غلام حاضر ہے، تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کندھے پہ چڑھ گئے۔ اکیلا بندہ اس پہاڑ کو دیکھنے والوں نے، نظارہ دیکھنے والوں نے دیکھا، اکیلا بندے کا چڑھنا بھی مشکل ہے، لیکن قربان جائے ابو بکر کے ایمان پر اور میرے نبی سے عشق اور محبت، اکیلا چڑھنا مشکل، اور محبت کا جنون، عشق کا جنون، ایمانی طاقت، قوت، غیرت، یا رسول اللہ میرے کندھے پہ چڑھ جائے۔ ابو بکر کا کندھا کس کام کے لیے؟ کہتے ہیں کہ اسی میرے نبی کو کندھے کے اوپر چڑھا کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھے، غار کے پاس پہنچے کہ یا رسول اللہ غار کا تو پتہ کچھ نہیں ہے نا، اندر جا کر صاف کرتا ہوں۔ اپنے رومال کو پھاڑا، اندر جا گیا، صفائی وہی کرے، جہاں سوراخ تھے سوراخ بند کیے، اور اس کے بعد پھر کپڑا ختم ہو گیا، قمیض اتارا، اس کو پھاڑا، اس کو لگا دی، صفائی ہو گئی، یا رسول اللہ اندر آ جائیں، اندھیرا ہے پتہ تو نہیں۔ جب تھوڑی سی روشنی پوچھا ابو بکر کپڑے کہاں گئے؟ اندر جا رہے تھے اس وقت تو کپڑا بھی تھا، رومال بھی تھا، کدھر ہے؟ یا رسول اللہ سوراخوں کو بند کرنے میں لگ گیا۔ تو میرے نبی نے کہا یا اللہ ابو بکر سے میں راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ سیدنا جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھی سے آپ کا رب راضی ہے۔ آپ کا رب بھی کیا ہے؟ اسے کیسے نہ ہوتا، کیسے نہ ہوتا۔ ابو بکر کا گھرانہ ہی ایسا ہے کہ پورا گھرانہ میرے نبی کی خدمت میں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کے نکاح میں، اور جان مال لگانی پڑے سارے کے سارے میرے نبی کے اشارے پر قربان، ہجرت کے لیے پہلے سے تیار۔ ابو قحافہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم ابھی تک ایمان نہیں لائے، گھر پہ آئے، پوتیوں سے کہا، اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تمہارا ابو تو گئے، لگتا ہے کہ جو کچھ تھا وہ سارے لے کر گئے، لگتا ہے جو کچھ تھا وہ بھی سارے لے کر گئے۔ بچی نے تھوڑی سی ہوشیاری کر لی، جس جگہ پر بچی نے ہوشیاری یہ کی، جس جگہ پر پیسے رکھا کرتے تھے اس جگہ پر بچی نے لا کر پتھر رکھ دیے اور اوپر کپڑے رکھ دیے۔ اگر کہنے لگا دادا جی یہ دیکھ لو مال سارے پڑے ہیں،
دادا جی دیکھ لو مال سارے پڑے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں تھے تو بیٹا بیٹی ان کی ڈیوٹی لگا دی تھی کہ وہاں مکے والوں کی کیا کیا خبریں ہیں وہ آ کر یہاں ہمیں بتایا کریں. اور پھر ان کے غلام تھا، اس غلام کو بھی کہا بکریاں چلاؤ پورا دن، شام کے وقت پھر کیا کرنا یہیں پہ آس پاس غار کے بکریوں کو لے کر آنا. ایک وجہ یہ ہے کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا بیٹی جو خدمت میں کھانا لانے پہ ہیں ان کے پاؤں کے نشانات مٹ جائے بکریوں کے پاؤں کے نشانات سے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب بکریاں لائیں ہمیں یہاں دودھ پلا کر پھر جائے. وہاں مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ جس نے بھی پکڑ کے لائے 100 اونٹ. آپ اگر ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ 100 اونٹ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. ہمارے زمانے میں جیسا ڈبل ڈور گاڑی ہے، پراڈو ہے، بڑی بڑی جو گاڑیاں ہیں مالداروں کے پاس ہوتا ہے، کوٹھیاں ہیں، جگہ زمین. اس زمانے میں بھیڑ بکریاں اونٹ وغیرہ یہی ان کے کا دولت ہوا کرتے تھے. 100 اونٹ. مشرکین مکہ میں سے ایک شخص، وہ جو بندہ پاؤں کے نشانات سے بندہ جس جگہ پہ ہے وہ اس جگہ تک لے جاتا ہے، اس بندے کو لے کر مشرکین مکہ کے ایک بڑا سردار وہ لے کر وہاں تک اس غار کے منہ تک پہنچ گیا. غار کا منہ بالکل قریب پہنچ گیا. لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق جب اندر گئے نا تو اس وقت وہاں پہ مکڑی نے آ کر جالا بنا دیے، کبوتر نے آ کر انڈے دے دیے، کیکر کے درخت وہاں جھاڑیاں بنا دیے. جب وہاں پہنچے کہ یہاں تک تو پاؤں کے نشانات ہیں. ابھی سوچے جو لوگ پاؤں کے نشانات تک پہنچتے زمین پر چل کے آئے تو سمجھ میں آتا ہے، یہ پہاڑ کے اوپر بھی انہوں نے نشانات نکال لیے کہ یہاں تک پہنچے بالکل غار. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق غار کے اندر سے ان کو سامنے دیکھ رہے ہیں، نظر آ رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. غار میں کتنے تھے؟ 2 تھے. پوچھا یا رسول اللہ اب کیا ہوگا؟ بالکل سامنے، اندر جھانک لیا تو دیکھ لے گا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے میرے حبیب ابوبکر سے کہہ دے وہ غمزدہ نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، غمزدہ نہ ہو. اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھ لیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ ان کا جو لشکر تھا، جب فرعون سے جان چھڑا کر وہ جا رہے تھے، سامنے دریا نیل ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے. وہاں ان کے لشکری کہنے لگے یا موسیٰ انا لمدرکون، موسیٰ تم نے تو ہمیں غرق کر دیا، ہم تو پھنس گئے، پکڑے گئے ہم. یہاں پہ دیکھیں وہاں پہ اللہ نے قرآن کو کس طرح استعمال کیا، اور یہاں پہ دیکھ لیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو لوگ تھے انہوں نے کہا انا لمدرکون، موسیٰ ہم تو پھنس گئے، پکڑے گئے ہم، اب کوئی چارہ نہیں ہے، بس گیا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے، جب اللہ مجھے بچائے گا تو تم لوگوں بھی بچائے گا. یہاں دیکھیں انہوں نے کیا کہا کہ ہمیں تم نے لے جا کر لا کر پھنسا دیے. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ان معی ربی سیہدین، میرا اللہ میرے ساتھ ہے. اور یہاں پہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ ہو رہا ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرے حبیب آپ اپنے ساتھی سے کہہ دیں لا تحزن ان اللہ معنا، کہ آپ غمزدہ نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے، ہم دونوں کے. وہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ وہاں پہ جو لوگ تھے نا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وہ اپنی جان کی فکر کر رہا تھا. موسیٰ تم نے تو پھنسا دیا ہمیں،
فرعون کے انڈر تھا پھر بھی سکون میں تھا، چلو کچھ نہیں بول رہا ہے. ابھی جب ہم وہاں سے بھاگنے لگے، سامنے سمندر ہے تو پیچھے تو زیادہ سزا دے گا نا، وہ زیادہ مسئلہ خراب ہو گیا. تو کیا کہا، تو نے ہمیں مروا دیا، پھنسا دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے سمجھ گیا کہ بھائی یہ تو اپنی فکر کر رہا ہے، تو اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کلا، ہرگز نہیں، انما یا ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے. ہم سب کے ساتھ نہیں کہا. لیکن یہاں پہ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی آپ ابو بکر سے کہہ دے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اب غمزدہ نہ ہو. یہاں پہ بات کو سمجھے. ایک ہوتا ہے بندے کو اپنی جان کی فکر، اس کو خوف کہا جاتا ہے. خوف، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خوف، ڈر. لیکن جب آپ کسی اور کے لیے خوف کھاتے ہیں نا، اس کے لیے کہتے ہیں غم. آپ غمزدہ نہ، آپ کے دوست کو کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، آپ کے رشتہ داروں کو فکر نہ کریں، پریشان نہ ہو، آپ غم نہ کریں، آپ کے اس کو کوئی نقصان نہ ہوگا. تو یہاں پہ جو ہے لا تحزن، غم، کہتے ہیں یہاں ابو بکر کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی. ابو بکر کو فکر تھی کہ میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے، میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جو لوگ ڈھونڈ ڈالتے غار یا قریب پہنچ گئے. جس بندے نے لایا پاؤں کے نشانات کو دیکھ کر اس نے کہا یہاں تک تو نشانات ہے، ہو سکتا ہے اس غار میں. وہ جو سردار تھا نا، اس نے کہا تیرا دماغ صحیح ہے، یا بھائی جو جالے بنے ہیں نا، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش سے پہلے کا ہے، ادھر کہاں سے آ گیا وہ. اور کہتے پھر اس نے جو ہے وہ غار کے سامنے بیٹھ کر اس نے پیشاب بھی کی، لیکن وہ اللہ نے پردہ کر دیا، اس کو نظر نہیں آیا. اللہ نے پردہ کر دیا تھا، اس کو نظر. پھر وہ واپس چلے گئے. تو اس غار کے اندر ابو بکر صدیق نے اور میرے نبی نے کتنے دن گزارے؟ 3 دن. کتنے دن گزارے؟ 3 دن گزارنے کے بعد مکے میں اعلان ہو گیا، جو بھی ان کو پکڑ کر لائے. کتنے اونٹ؟ 100 اونٹ. اس زمانے کا مالدار آدمی کے پاس اونٹ، بکریاں، یہ چیزیں ہوتی تھیں. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بندے سے بات کی تھی کہ بھئی ہمیں اونٹ چاہیے سفر کے لیے اور رہبری کرنے کے لیے، ساتھ میں چلنے کے لیے. جب اعلان ہوا، اعلان ہونے کے بعد وہ اعلان تو اس بندے کے لیے بھی تھا نا، جس بندے سے ابو بکر صدیق نے بات کی ہے کہ بھئی فلاں دن آپ فلاں جگہ پہ آ جائیں اور ہمیں آگے جانا ہے. یہ اعلان اس نے بھی سنا ہوا ہے. اس کی وفا دیکھ لے، ابھی تو مسلمان نہیں ہے یہ بندہ بھی. بالکل جو ٹائم بتایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وہ بندہ وہ سواری لے کر اس جگہ پہنچ گیا. اس نے کوئی مخبری نہیں کی، کوئی لالچ نہیں کیا کہ میں اگر بتا دوں مجھے 100 اونٹ مل سکتے تھے. لیکن اس نے اس زبان کی پاسداری کی، وفا کا لحاظ کیا کہ زبان نہ خراب ہو جائے. آج اگر ہم اس کے اچھے طریقے سے نام اس وجہ سے لے رہے ہیں، اگر وہ اس وقت غداری کر جاتا، بے وفائی کر جاتا، تو تاریخ میں تو نام لکھا. رائیونڈ مرکز کے اندر بزرگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ جو طائف والے وہ آئے یہاں پہ، طائف والوں کی جماعت، وہ شرمندگی کا اظہار کرتے ہیں کہ ہائے افسوس کہ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ہمارے بڑوں نے ہمارے نبی کے ساتھ کیا ظلم کیا، انہوں نے کاش کے نہ کرتے، کہ کتاب لکھی ہوئی ہے. تو میرے نبی کے ساتھ جو تکالیف، جو برتاؤ انہوں نے کیا، میرے نبی نے لوگوں کو بتلایا، شیئر کیے کہ بھائی ایسی تکالیف مجھے دی گئی، مجھے پریشان کیا گیا. ابھی ان کی اولاد جب ان کو سنتے کہ بھائی ہم طائف والوں نے، ہمارے بڑوں نے کیا کیا، غلط کیا میرے نبی کے ساتھ، تو ہو سکتا تھا ان کے ساتھ بھی ایسے. لیکن انہوں نے اس زبان کی پاسداری کی.
اور پھر جو وقت متعین تھا اسی وقت پہ وہ اونٹ اور سواری وہاں لے کر آ گئے. پھر راستے سے چل رہے سفر کی طرف رواں دوا. کئی لوگ ملاقات ہو رہے ہیں, بھائی کون ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کرتے تھے, لوگ پہچانتے, پوچھتا ابو بکر ساتھ میں کون ہے؟ تب ابو بکر کہتا تھا کہ بھائی یہ میرا رہنما ہے, رہبر ہے, میرے رہنمائی کرنے والا ہے, میرے رہبری کرنے والا ہے. جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رہبری نہیں کر رہے تھے. حقیقت میں یہ ہے کہ یہ توریہ انہوں نے استعمال کیے. سامنے والا پوچھنے والے نے پوچھا کون ہے؟ ابو بکر نے کہا میرا رہنمائی کرنے والا, سیدھا راستہ دکھانے والا ہے, منزل مقصود تک پہنچانے والا ہے. پوچھنے والے نے اس طرح پوچھا, ابو بکر نے جواب دیا, ایک جواب اس کے حساب سے, ایک جواب ان کے اپنے حساب سے. وہ سمجھے گا کہ شاید یہ راستہ بتانے والا ہے, اس لیے کہ اعلان تو انہوں نے بھی سنا ہوا ہے یا سن لے گا. اور ابو بکر صدیق کے ذہن میں کیا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری دنیا و آخرت کے رہبری کرنے والا, رہنمائی کرنے والا, جنت کی طرف مجھے لے جانے والا, ہدایت کا راستہ دکھانے والا میرا نبی ہے. تو اسی سفر میں جب تھے تو سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول نہیں کیے. وہ پیچھے گھوڑا دوڑاتے دوڑاتے پہنچ گئے. اور سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 100 اونٹ کے لالچ میں, اگر اعلان ہو جائے فلاں بندے کو پکڑ کے لے آؤ, 1 کروڑ روپے انعام دیں گے سرکاری طور پہ. ہر ایک بندہ اس کے پیچھے ڈھونڈے گا 1 کروڑ. تو سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی نیت کے غرض سے آئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو اشارہ کیا, ان کے 2 گھوڑے کے 2 پاؤں زمین کے اندر دس گیا. جب دس گیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے چھوڑ دیں. اللہ کے نبی نے دوبارہ حکم دیا تو زمین نے چھوڑ دیا. پھر آگے چلے گا, پھر پیچھے آئے. تو تقریباً اس طرح 3 مرتبہ ہوا. اس کے بعد پھر سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر میں کہا رسول اللہ ابھی زبان وعدہ, پھر میں ابھی واپس نہیں آؤں گا. تو میرے نبی نے کہا کہ سراقہ ایک وقت آئے گا کیسر و کسرا کے بادشاہ جو کنگن پہنتے ہیں, سونے چاندی کے جو جواہرات پہنتے ہیں, ایک وقت آئے گا وہ تیرے ہاتھوں میں ہوگا, میں دیکھ رہا ہوں. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کیسر و کسرا کے وہ کنگن آئے, ان کو بلایا حضرت عمر نے اور کہا سراقہ جو میرے نبی نے بشارت دی تھی کہ تیرے ہاتھ میں کیسر و کسرا کے بادشاہ جو کنگن پہنتے تھے سونے چاندی کے جواہرات کے, وہ آئے ہوئے ہیں. میرے نبی نے کہا, میرے نبی نے بشارت دی ہے. سراقہ آج وہ پورا ہو گیا. سراقہ نے کہا ہاں اس دن میرے نبی نے میرے لیے بشارت دی تھی. تو سراقہ ابن مالک نے وہ کنگن پہنے تو میرے نبی کی بشارت تھی. اور میرے نبی نے اس وقت کہا کہ سراقہ ایک کام کرنا کہ راستے میں کوئی بھی آ رہا ہو اس کو واپس بھیج دینا, اس لیے کہ پریشانی ہوگی نا. ابھی سراقہ کی وجہ سے بھی پریشانی ہو گئی, پھر اور دوسرا بندہ آ جائے گا تو پریشانی ہوگی کہ نہیں, ہر ایک بندے کو سمجھا. تو وہاں سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے تھے مکے کی طرف, جو بھی ملتا اس کو کہتا بھائی ادھر کچھ بھی نہیں ہے, میں دیکھ کر آیا ہوں, ادھر کچھ بھی نہیں. راستے میں جب چل رہے تھے تو دیکھا ایک مکان ہے, وہاں گئے, دیکھا تو ایک عورت ہے. پوچھا کون ہے؟ کہنے لگا ام معبد اس کا نام تھا. کہے کھانے کو کچھ ہے, کچھ مل سکتا ہے, ہم مسافر ہیں. کہے کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے. وہ عورت اس وجہ سے وہاں اس کے شوہر اور وہ رہتے تھے راستے پہ جگہ بنا کر, جھوپڑی بنا کر, کہ کوئی بھی مسافر ہو, گزرنے والا, اس کی کوئی ضرورت ہو کھانے پینے کی تو وہ ہم اس کو دے دیں گے. عورت کہنے لگی کہ گھر میں تو کچھ بھی نہیں ہے, شوہر بکریاں چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں, بکریاں بھی نہیں ہے کہ چلو کوئی دودھ نکال کر آپ کو پلا دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اندر جو ہے ایک
بکری کھڑی ہیں. پوچھا کہ بھائی یہ بکری تو ہے. اس نے کہا یہ کسی کام کی نہیں ہے, بیمار ہے, دودھ بھی نہیں دیتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے آؤ. جب اس بکری کو میرے نبی کے سامنے لایا گیا, میرے نبی نے اس بکری کے تھن کے اوپر ہاتھ پھیرا. جب تھن کے اوپر ہاتھ پھیرا, وہ تھن ایک دم سا دودھ سے بھر گیا, دودھ سے بھر گیا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ بھائی برتن لے آؤ, برتن لے آؤ. گھر کے جتنے برتن تھے سارے برتن دودھ سے بھر گئے. پھر بھی دودھ نہیں ختم ہو رہا ہے. اور بکری جو میرے نبی کے ہاتھ مارنے سے پہلے بیمار تھا, دبلی پتلی بکری تھی, میرے نبی کے ہاتھ لگانے کے بعد صحت مند ہو گیا اور دودھ دینے لگ گیا. اور دودھ اتنا کہ بھر بھر کے برتنے بھر کے انہوں نے رکھ لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پلا دیا, اور جو ان کے ساتھ اس سفر میں تھے ان کو بھی پلا دیے. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی سیراب ہو کر پی لیے. اور میرے نبی نے فرمایا کہ ان کو رکھو, بعد میں ضرورت کے طور پہ استعمال کرتے رہنا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے. شام کے وقت آئے, اس کا شوہر آیا اور کہنے لگا بھائی یہ بکری کہاں سے آ گئی ہے؟ کہنے لگے یہ وہی بکری ہے, یہ وہی والی بکری ہے جو تم چرانے کے لیے بھی لے کر نہیں گئے, اس لیے کہ بیمار ہے, چل نہیں سکتی ہے, پھر نہیں سکتی ہے, راستے میں مر نہ جائے. تو کیسے ہو گیا یہ بالکل صحت مند, دودھ بھی دے رہے, یہ کہاں سے ہو گیا؟ تو کہنے لگا ایسے ایسے شخص آیا تھا, اس کے ہاتھ لگنے کی وجہ سے اللہ نے پھر اس بکری کی یہ حالت کر دی. تو کہا چلو پھر ہم جاتے ہیں اس کو ملنے کے لیے, ہم اسے مدینے میں جاتے ہیں ملنے کے لیے. اور پھر وہ مدینے میں گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے مشرف با اسلام اور کلمہ پڑھ لے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے, پہلے خبر ہو گئی تھی لوگوں کو کہ بھائی میرے نبی نکل گئے, پہنچنے والے. تو مدینے والے روز راستے پہ آ کر وہ کھڑے ہوتے, انتظار کرتے تھے. بچے بھی آتے تھے, انتظار کرتے تھے. عورتیں چھتوں پہ چڑھ جاتی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کر لیں. اللہ کے نبی نکل گئے, اس کے بعد سے لوگ روز آ کے انتظار کر رہے ہیں. پھر جس دن میرے نبی وہاں مدینے میں پہنچے, وہاں لوگ دوپہر کا ٹائم میں انتظار کر کے جا چکے تھے. لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے کہ بھائی دھوپ بہت ہو گئے, شاید نہ آئے. ایک یہودی اپنے کسی کام سے اپنے گھر کے چھت کے اوپر چڑھا. یہودیوں کو پتا تھا نا آخری نبی کے آنے کی نشانیاں. جیسا ہی دیکھا وہاں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں, گرد و غبار اڑ رہے ہیں, ایک دم سا اس نے آواز لگائی, عرب والو تم جس نبی کے انتظار کر رہے تھے وہ تو آ گیا, وہ آ گیا ہے. سارے لوگ پھر گھروں سے نکلے میرے نبی کے استقبال کرنے کے لیے, سارے لوگ بےتاب انتظار میں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ابو بکر صدیق, اس وقت دھوپ آ رہی تھی, وہاں پہاڑ وہاں چٹان تھے, اس کے نیچے کھڑے تھے تاکہ تھوڑی سی سایہ میں ہو جائے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر ہم عمر تھے تقریباً, لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بال میں داڑھی کے اندر وہ سفیدی آ گئی تھی کچھ, لیکن میرے نبی کے بال داڑھی میں سفیدی نہیں آئی. لوگ پھر یہ سمجھ رہے تھے, ابو بکر صدیق کو سمجھ رہے تھے, کیوں دیکھا نہیں تھا نا. وہ میں نے پچھلے بار میں نے بتایا تھا کہ نبوت کے 11ویں سال کتنے لوگ آئے تھے؟ 6 لوگ آئے تھے, بتایا تھا نا, 6 لوگ آئے تھے. اس کے بعد پھر 12ویں سال یعنی دوسرے سال کتنے لوگ آئے تھے؟ 12 لوگ آئے تھے. ایک سال پہلے کا 5 تھے, پھر نیا 7 مل گیا تو 12 ہو کر دوسرے سال آئے. پھر تیسرے سال 72 یا 75 لوگ آئے تھے. بس انہوں نے ہی دیکھا ہوا تھا میرے نبی کو, باقی پورے مدینے والوں نے تو نہیں دیکھا تھا. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آ رہے ہیں, ملاقات کر رہے ہیں. ابو بکر صدیق بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں. اور اس کے بعد جیسے ہی وہ ٹیلوں کے اوڑ کے سایہ جیسے ختم ہونے لگا, دھوپ آنے لگی,
تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے چادر کھولا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر سایہ کرنے لگے. پھر لوگوں نے سوچا یار یہ تو مسافہ ہی غلط ہو گیا, اس لیے کہ کرنا تو تھا اللہ کے نبی سے نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی تھی, سارا وہ کرنا تھا, یہ تو غلط ہو گیا. تو پتہ لگ گیا جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کے اوپر سایہ کیا تو پتہ لگ گیا کہ یہ غلام ہے اور یہ آقا ہے اور یہ مالک ہے, دیکھا ہوا نہیں تھا. ابھی سوال یہ آتا ہے کہ ان کو یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی؟ ہوتا ہے نا, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ بات یہ ہوتی ہے, ایک تو پہلی بات یہ کہ انہوں نے دیکھا ہوا نہیں تھا نا ان لوگوں نے, اس لیے کہ وہ 70-75 بندے, ابھی صرف یہ تو نہیں کہ ہمارے علاقے کے لوگ, مدینہ تو بہت بڑا ہے, بہت سارے قبائل وہاں پہ آباد تھے. اور دوسری بات اس کے اندر یہ ہے کہ میرے نبی کے جتنے صحابہ تھے نا, وہ میرے نبی کے اخلاق, میرے نبی کی زندگی میں اتنا گل مل گئے تھے کہ جو جو چیزیں میرے نبی کے اندر تھے وہ صحابہ کے اندر بھی پائی جاتی تھی, صحابہ میں پائی جاتی تھی وہ چیزیں. پہلی دفعہ کوئی مجلس میں آ جائے, میرے نبی کے مجلس میں صاحب ایک ساتھ بیٹھے, تو کیوں صحابہ نے اپنی زندگی کو میرے نبی کے رنگ میں رنگ لیا تھا, میرے نبی کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا تھا. صبغۃ اللہ من احسن من اللہ صبغہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, پھر ان کی داڑھی ماڑی بھی تھوڑی سی سفید ہو گئی تھی, تو اس سے بھی یہ لگا کہ شاید کہ یہ ہو, یہ بات تھی. تو پھر وہاں پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن یا پھر ہفتہ یا 2 ہفتہ وہاں ٹھہرے اس جگہ پہ. پھر وہاں مسجد بنائی جس مسجد کو مسجد قباء کہا جاتا ہے, اور قرآن میں بھی اللہ نے اس مسجد کے بارے میں ذکر فرمایا. اور پھر وہاں سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے گئے, دوسرا قبیلہ ہے بنو قبیلہ اسلم, وہاں چلے گیا تو جمعے کا دن تھا. تو پہلا جمعہ میرے نبی نے وہاں پھر قبیلہ اسلم کے اندر جو ہے پھر میرے نبی نے جمعے کی نماز پڑھائی. پھر وہاں سے پھر آگے جہاں مدینے کا ہے, پھر ہر ایک سردار وہ لائن میں کھڑے کہ یا رسول اللہ ہمارے پاس ٹھہرے, ہمارے پاس ٹھہرے, ہمارے پاس آئے. ابھی محبت ہر طرف سے تھی, بندہ پھر کس کے پاس جائے, ایک کے پاس جائے تو دوسرا ناراض, دوسرا. تو میرے نبی نے کہا کہ اونٹ کو اپنی حال پر چھوڑ دو, یہ اللہ کے حکم سے جہاں جا کر بیٹھنا ہے بیٹھ جائے گا. لیکن میرے نبی کے دل کے اندر ارمان تھا کہ میرا اونٹ بنو نجار ایک قبیلہ وہاں جا کر بیٹھے, اس لیے کہ میرے نبی کے جو دادا تھے نا وہ اس خاندان سے انہوں نے شادی کی تھی, ہاشم نے, انہوں نے وہاں شادی کی تھی. تو میرے نبی کے اس لیے کہ جب رشتہ داری کا وہ آتا نا تو بندے کو زیادہ قربت وہ لگتی ہے. تو میرے نبی کے دل کی خواہش تھی کہ بنو نجار میں جا کر یہ اونٹ وہاں پہ بیٹھے. تو سمجھ لے کہ وہ اونٹ پھر جا کر بنو نجار کے اندر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس جا کر وہ بیٹھا. اور پھر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور سامان اٹھائے اور گھر پر لے گئے, وہ سمجھ گئے. پھر وہاں پہ جانے کے بعد میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد بنائی. ایک جگہ دیکھی, پوچھا کہ بھائی یہ اس کا مالک کون ہے؟ کہنے لگا 2 یتیم بچے ہیں, 2 بھائی ہیں, ان کی جگہ ہے. کہنے لگا مسجد کے لیے چاہیے. تو ان کا جو متولی تھا اس نے کہا یا رسول اللہ وہ فری میں دیتے مسجد کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, یتیم کا مال ہے. کس کا مال ہے؟ یتیم. آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ بھائی دوسرا کوئی پیچھے پاور والا آدمی ہو نا, اس کا قرضہ, اس کا لین دین ہم کلیئر رکھتے ہیں. کوئی غریب آدمی ہو, کوئی یتیم آدمی ہو, پیچھے بیک گراؤنڈ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہونا, ہم اس کو دبانا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھے جس کے پیچھے دنیاوی اعتبار سے کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہوتا, لیکن رب کا ہاتھ اس کے اوپر ہوتا ہے, رب کا بیک گراؤنڈ اس کے ساتھ ہوتا ہے. دنیا میں تو کر لو گے, مرنا نہیں ہے کیا, پھر آخرت نہیں ہے, جواب نہیں دینا ہے. دنیا میں تو پھر بھی کہیں بندہ پھنس جانا لین دین کر کے, رشوت سے بھی کام چلا لیتا ہے, پھر کوئی جاننے والا سورس پاور سے بھی بندہ کام نکال لیتا ہے. لیکن اللہ کے سامنے یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم,
اس ٹائم تو انسان کے جسم کے باڈی، پاؤں بولے گا، ہاتھ بولے گا، پھر کیا کریں گے؟ اپنے آپ کو رشوت دے گا بندہ. پاؤں بول رہا ہوگا، پاؤں کو رشوت دے گا، ہاتھ بول رہا ہوگا، ہاتھ کو رشوت دے گا بندہ. وہاں تو رشوت کا کہانی کوئی نہیں ہے نا. اس لیے کہ دنیا کا مال و متاع وہ تو دنیا کے ساتھ ہی تعلق ہے. اگر آخرت میں کچھ کام آتا نا، پھر مالدار کا جو بڑا قبر بناتا، وہ گاڑی اس کے اندر دے دیتا، جتنے اس کے پیسے ہیں سارے اس کے اندر ڈال دیتا. پاگل کو بھی بولے گا نا بھائی یہ پیسہ ہم قبر میں، وہ کہتا پاگل ہے کیا بھائی، یہ پیسہ اس کا کام کرتا ہے، ہم کو دے دو، ہمارا کام کیا ہے. پاگل پیسہ تو پہچان لیتے ہو. جو اس طرح کرنے والا ہوگا نا، پاگل بھی اس کو پاگل بولے گا بھائی، کہ بھائی یہ پیسہ تو قبر کا کام تھوڑا ہی ہے، وہ دنیا کا کام ہے، دنیا میں چلے گا، آخرت میں تو نہیں چلنا ہے. تو یتیم ہو، کمزور ہو، اس کو دبانے کی کوشش نہ کرے، ڈرا کرے، اس لیے کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اللہ ہے. اور جو بڑا پیسے والا ہوگا اس کے پیچھے اور دنیا کا پاور ہے. اس کی آہ لگ جائے، کسی غریب کا، مظلوم کا آہ جو ہے نا، وہ کافر بھی کیوں نہ ہو، کہتے اللہ کے عرش کو جا کے ٹکر مارتا ہے وہ مظلوم. اس لیے مظلوم کو نہیں ستانا چاہیے. تو کہا کہ یتیم کا ہے، چلو اس کا پھر ریٹ معلوم کر لیتے ہیں کہ کتنا ہوگا. کرتے کراتے معلوم اس زمانے کے حساب سے 7 دینار بنتا تھا. اللہ کے نبی نے کہا کہ چلو ہم اس کو 10 دے دیتے ہیں. ایک ریٹ ہوتا نا بھئی، یہ جگہ ہے کس کی جگہ، چلو معلوم کرو. آس پاس لینے دینے والے ہیں، بیپاری لوگ ہوتے ہیں، اسٹیٹ ایجنسی والے ہوتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں بھئی مارکیٹ کیا ہے اس کا، زمین کا ریٹ. ٹھیک ہے، سمجھ لے وہ ریٹ معلوم کیا تو 7 دینار بن رہا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 10 ہم اس کو دے دیتے، یتیم ہے، 10 دینار اس کو دے دیتے. اور اس کے بعد سے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. اور ہجرت سے پہلے تقریباً کوئی 125 لوگ اسلام قبول کیے. اور جب اللہ کے نبی مدینے ٹرانسفر ہو گئے، پھر اللہ پاک کی مدد اور نصرت سے صحابہ کو ملا کر اللہ نے پورے کے امپائر بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی حکومت بنائی، جس کی وجہ سے آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسولہ. ویسے دوسرا کلمہ ہے نا، یہ بچوں کو بہت مشکل سے یاد ہوتا ہے، بچے لوگ مار بہت کھاتے ہیں. تیسرا کلمہ یاد ہو جاتا ہے، پہلا کلمہ بھی یاد ہو جاتا ہے، لیکن اس میں آگے بہت مار کھاتا ہے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد. تو دین جو پھلا پھولا ہے وہ ہجرت کے بعد، جس کی وجہ سے حضرت عمر کے زمانے میں جب مشورہ ہوا کہ بھائی اسلامی تاریخ کو کب سے شروع کی جائے، اس وقت سے شروع کی گئی جب میرے نبی نے مکہ چھوڑا اور مدینے میں. اس لیے کہ میرے نبی کے آنے کا مقصد وہ ہجرت کے بعد پوری ہوئی. اس لیے کہ ہجرت سے پہلے تقریباً 125 لوگ اسلام قبول کیے نا، اور باقی جتنے بھی یہ اطراف عالم کے اندر دین اور اسلام پھیلا ہے وہ مدینے میں آئے میرے نبی کے ہجرت کے بعد. اور میرے نبی 26 صفر 27 کی شب کو نکلے تھے، اور میرے نبی جب مدینے میں پہنچے تھے تو اس وقت 8 ربیع الاول تھا. آج کون سا ربیع الاول ہے؟ پہلا. آج پہلا ربیع الاول ہے. ٹھیک ہے، تو اسی ربیع الاول کے مہینے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے، اور اس کے بعد اسلامی حکومت، اسلامی سلطنت کا آغاز وہاں سے میرے نبی نے کیا، جس کے صدقے آج ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.